نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، پچھلے درس کے اندر ہم نے دعا کی قبولیت کا ایک بہترین نسخہ آپ کی نظر کیا تھا۔ آج کے اس درس کے اندر گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے مقدس لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ کریم کبھی رد نہیں فرماتا، یعنی جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ان کی دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عین عبادت ہے، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی اصل ہے۔ آئیے اس بات کی جانب جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں سبق دیا، وہ کون سی ایسے لوگ ہیں، وہ کون سے ایسے اشخاص ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھیے مظلوم کی دعا رد نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کو کسی صورت پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر ظلم کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں کے اوپر حرام کیا ہے۔ اس لیے جب کوئی مظلوم انسان ظالم کے جبر کے خلاف اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار ضرور سنتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو میرے نبی نے انہیں ایک نصیحت فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ اتق دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ مظلوم کی براہ راست اللہ کی بارگاہ کے اندر جاتی ہے۔ دیکھیں انسان لوگوں کو پکارے تو لوگوں نے کیا جواب دینا ہے، لیکن ایک ذات تو موجود ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ہے، اور وہ بھی مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، جب میرے رب کو یاد کرتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اپنی آواز دیتا ہے، رب ذوالجلال مظلوم کی آہ کو خالی نہیں جانے دیتا بلکہ مظلوم کی فریاد کو ضرور سنتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا روزہ دار کی دعا، فرمایا روزہ دار کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا بلکہ قبول ہی قبول فرماتا ہے، کیونکہ روزہ دار محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک کو پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور منہ بند رکھنے کی وجہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے وہ بو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا والا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ جس منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس سے نکلی ہوئی دعا بھی پسند ہوگی، وہ یقیناً رد نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد مبارک فرمایا، کتاب الدعوات کے تحت یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا 3 دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں، 3 دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ 3 دعائیں یہ ہیں۔ نمبر 1 دعوت الوالد، والد کی دعا۔
نمبر 2 ودعوت الصائم، روزہ دار کی دعا، اور تیسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا ودعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ کیا مطلب؟ اگر والد اپنی اولاد کے متعلق دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، اور روزہ دار کسی بندہ مومن کے حق کے اندر اگر دعا کرتا ہے اللہ روزہ دار کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور تیسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا مسافر کی دعا کو بھی اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ کے اندر الفاظ کچھ یوں ہیں، میرے نبی نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، فرمایا افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، لہذا روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزہ کے دوران کثرت سے دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرے اور اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کرے۔ اور تیسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا کثرت سے ذکر کرنے والا، جو انسان کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا بلکہ اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 3 عظیم کون سے لوگ ہیں، وہ 3 مقدس لوگ کون سے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا نمبر 1 الذاکر اللہ کثیرا، فرمایا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا ودعوت المظلوم، فرمایا مظلوم کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتا۔ اور فرمایا والامام المقسط، عدل و انصاف کرنے والے حکمران کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اگر دیکھو کوئی بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر رہتا ہے، اللہ کی یاد کے اندر محو اور مگن اور مصروف اور مشغول رہتا ہے، تو اس کو کہیں کہ میرے لیے بھائی اللہ کی رضا کے لیے دعا کیا کر، تیرے ہاتھ اٹھ جائیں گے، تو اللہ کی بارگاہ کے اندر آواز نکالے گا، میرا کام بن جائے گا۔ اس لیے کثرت سے ذکر کرنے والا اللہ اس بندے کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح میرے نبی نے فرمایا چوتھے نمبر پر فرمایا حاجی اور معتمر، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی بہت زیادہ تعظیم اور تکریم اللہ انہیں بخشتا ہے، انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ لہذا حج اور عمرہ کرنے والے جب اپنی فریاد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ انہیں رد نہیں فرماتا۔ میرے نبی نے فرمایا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا الحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فآتاہم، فرمایا حج اور عمرے کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا ہے اور انہوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اور انہوں نے جو مانگا اللہ نے انہیں عطا کر دیا۔ کیا مطلب؟ یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ اپنے مہمانوں کی بڑی عزت فرماتا ہے، بڑی ہی تکریم عطا فرماتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی جس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ اس دعا کو ان کے حق میں رد نہیں فرمائے گا۔ تو ان تمام جو لوگ ہیں اگر آپ نے اپنی دعا کو قبول کروانا ہے تو ان سے درخواست کیجئے گا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ باقی روزہ دار کو بھی کہنا چاہیے آپ میرے لیے دعا کریں، معتمر اور حج کرنے والے کو بھی آپ کہیں آپ میرے لیے دعا کیا کریں، اور جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے اسے بھی درخواست کیا کریں اور کہا کریں اللہ کے بندے تیرا بڑا ہی احسان ہوگا، ساری زندگی تیرا احسان مند رہوں گا کہ تو اپنی دعا کے اندر مجھ بندہ ناچیز کو بھی یاد کیا کر۔ تیری زبان سے، تیرے منہ سے تیرے ہونٹ ہلیں گے، حرکت کریں گے اور تو آواز نکالے گا، تکلم کرے گا، تیری فریاد اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے گی اور میرا کام بن جائے گا۔